بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امت مسلمہ دے اندر بے شمار گروہ اور فرق بن چکے ہیں، اور کئی ایک مسائل تے ان تمام گروہاں اندر اختلافات بھی موجود نے۔ بڑی بڑی مارکۃ الآراء کتب بھی ایک دوسرے دے خلاف لکھیاں گئیاں، لیکن ان تمام اختلافات دے باوجود بھی تمام فرق ایک عقیدے تے متفق نے، وہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ امت مسلمہ دے کسی گروہ اندر اس عقیدے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ پوری امت مسلمہ متفق ہے کہ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ دے آخری نبی اور رسول ہے، اور پوری امت مسلمہ دا اس بات تے اجماع ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پوری امت اس بات تے متفق ہے کہ جڑا شخص سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تو بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب ہے، دجال ہے اور واجب القتل ہے، اور ایسے شخص دا دین اسلام نال کوئی تعلق نہیں۔ اور اس تو اگلی بات کہ جڑا شخص کسی ایسے شخص نو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد دعوی نبوت کرے، جڑا بندہ اس نو اس دے دعوے اندر سچا مانے، اس کی تصدیق کرے، اس نو تسلیم کرے، ایسا شخص بھی زندیق ہے اور کافر ہے۔ اور تیسری بات، ایسا شخص جڑا مسلمان ہے وہ کسی ایسے شخص کی تصدیق کرے یا اس کا کلمہ پڑھے یا اس کو نبی سمجھے جڑا رسول اللہ تو بعد دعوی نبوت کر رہا ہے یا جس نے کیتا ہے، ایسا شخص مرتد ہے، اور مرتد دی اسلام اندر سزا قتل ہے۔ من بدل دین، جڑا شخص اپنا دین تبدیل کرے یعنی اسلام دین نو چھوڑ کے کسی اور دین نو، رسول اللہ دی رسالت نو چھوڑ کے، رسول اللہ دے کلمے نو چھوڑ کے کسی اور دی رسالت نو قبول کرے، رسول اللہ دی نبوت چھوڑ کے کسی اور دی نبوت نو تسلیم کرے، رسول اللہ دا دین چھوڑ کے کسی اور دین نو اختیار کرے، وہ مرتد ہے اور اس کی سزا قتل ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ عقیدہ ختم نبوت انتہائی حساس ترین اور اہم ترین عقیدہ ہے۔ اس کو سمجھنا انتہائی لازم اور ضروری ہے۔ جس طرح عقیدہ توحید نو سمجھنا لازم ضروری ہے، فرض ہے، اس تو بغیر نجات ممکن نہیں، اسی طرح ہی عقیدہ ختم نبوت نو سمجھنا بھی لازم ضروری فرض ہے، اس تو بغیر بھی نجات ممکن نہیں ہے۔
اور یہ بات یاد رکھیے، نماز بعد اندر ہے، روزہ بعد اندر ہے، زکوٰۃ بعد اندر ہے، حج بعد اندر ہے، عمرہ بعد اندر ہے، ذکر اذکار اور دیگر سارے مسائل بعد اندر نے، عقیدہ پہلے ہے۔ اگر عقیدہ درست نہیں ہے کوئی عمل بھی کام نہیں آئے گا۔ سب تو پہلے عقیدے نو درست کیجئے، عقیدے نو مضبوط کیجئے، عقیدے اندر راسخ بنیے، عقیدے اندر پختگی اختیار کیجئے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ حضرت عقیدہ کہندے کس نو نے؟ پوری توجہ نال عقیدے دے معنی، مفہوم اور تعریف نو ذہن اندر بٹھا لیجئے۔ عقیدہ لغوی طور تے جو عقیدہ ہے یہ عقد تو ماخوذ ہے، اور عقد دے معنی مضبوطی اور گرہ ہے، اور عربی زبان اندر مضبوطی اور پختگی دے معنی نو ادا کرنے واسطے اس لفظ دا استعمال ہوتا ہے، اس نو عقیدہ کیا جاتا ہے۔ عقد پختگی دے معنی اندر ہی استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک اندر بھی مثالہ موجود نے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اوفو بالعقود، اپنے عہد و پیمان نو پورا کرو۔ اور اگر قسم دا بیان کیا تو فرما دیا بما عقدتم الایمان، جن قسموں کو تم نے مضبوط کیا۔ اور تواڈے علم اندر ہوئے گا نکاح نو بھی عقد کیا جاندہ ہے، کیونکہ قرآن پاک اندر ہے وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّکَاحِ، فرمایا عدت پوری ہونے تک عقد نکاح دا عزم نہ کرو۔ البتہ شرعی اصطلاح دے اندر عزم بالجزم اور پختہ ذہن اس دا عقیدے تے اطلاق ہوتا ہے۔ الغرض یاد رکھیے کہ عقیدہ اس نو کیا جاندہ ہے کہ انسان کسی چیز تے پختہ یقین رکھے اور اس نو دین دے طور تے اپنائے۔ قطع نظر ہے وہ چیز حق ہے یا باطل، باس الگ ہے۔ اگر اس کا ذہن حق تے ہے، پختگی اختیار کر گیا تو وہ حق عقیدے تے ہے، اور اگر باطل نظریات تے اس کا ذہن پختہ ہے تو اس کا مطلب ہے وہ باطل عقیدے تے۔ حق یا باطل دی کسی بات تے ذہن دا پختگی اختیار کر جانا، عزم بالجزم کر لینا عقیدہ کہلائے گا۔ اور اگر یہ بات کہی جائے تو مبالغہ نہیں ہے کہ عقیدہ دل دی ایک گرہ ہے، دل اندر ایک گرہ لگ دی ہے، جڑی پختگی دل اندر انسان اختیار کردہ ہے جس بات دے بارے وہ عقیدہ کہلاندی۔ مثال دے طور تے انسان دے دل اندر اور ارادے اندر ہے کہ نہیں فلاں شخص حکمران ہے، کسی دے بارے پختہ ارادہ بنا لینا کہ فلاں حکمران ہے، یہ عقیدہ کہلائے۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے دل اندر ارادے اندر پختگی رکھنا، اس تے یقین رکھنا، عزم بالجزم رکھنا، اور ایسا یقین کہ پہاڑ تو بھی مضبوط یقین رکھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد قیامت تو آ سکتی ہے اور نبی نہیں آئے گا، یہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ اور یاد رکھیے اس عقیدے نو سیکھنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ ایمان دا مسئلہ ہے۔
جس طرح رب دی ذات دی معرفت پہچان نہیں ہوئے گی نجات نہیں، اسی طرح رسول اللہ دی ذات دے بارے مکمل معرفت اور پہچان نہیں ہوئے گی تو نجات نہیں ہے۔ رسول اللہ دی ذات نہیں تو نجات ہے۔ کسی بھی مسلمان دے گھر اندر جدو بچہ پیدا ہوتا ہے، دنیا اندر آندا ہے، وہ کان اندر اذان دی جاندی ہے کیا نے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ایک گواہی عقیدہ ختم نبوت دی ہے کہ گواہ ہو جا، سن لے، گواہی دے اس بات دی تیرے رسول محمد رسول اللہ نے جڑے خاتم النبیین نے، دنیا اندر رہے گا، زندگی گزارے گا، پھر وقت آئے، موت آئے گی، قبر اندر پہنچیں گے، پھر پوچھا جائے گا من ربو کا من نبیوں کا۔ قبر اندر بھی مصطفیٰ دے بارے سوال ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر قیامت کا دن قائم ہوئے گا، حشر کا میدان ہوئے گا، تو رسول اللہ نے فرمایا محمد فرق بین الناس، فرمایا لوگوں کے درمیان میری ذات تے فیصلہ ہوئے گا۔ قیامت والے دن نجات بھی مصطفیٰ دی ذات دے نال منسلک ہے۔ پہچانیے رسول اللہ دی ذات نو، صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ دی معرفت بھی ضروری ہے، محمد رسول اللہ دی معرفت بھی ضروری ہے، محمد رسول اللہ دی معرفت اندر ختم نبوت دی معرفت رکھنا فرض ہے۔ اور قیامت والے دن کوئی حوض نہیں ہوئے گا، لوگ پانی نو ترستے ہون گے، قیامت والے دن حوض ہوئے گا تو اللہ محمد مصطفیٰ نو امت محمدیہ واسطے جڑا حوض عطا کرے گا، اس نو حوض کوثر کیا جاتا ہے، انا آتوینا کل کوثر۔ قیامت والے دن پانی کنہ دے ہاتھ تو ملے گا؟ رسول اللہ دے ہاتھ۔ ساقی کوثر بھی مصطفیٰ نے اور شاف محشر بھی مصطفیٰ نے۔ بڑے بڑے انبیاء کھڑے ہوں گے، تفصیلی روایت ہے، اشارہ کرنا مقصود ہے، سارے انکار کر دیں گے، کون آگے بڑھ کے سفارش کریں گے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر پہچانیے رسول اللہ دی شخصیت میں، یہ اتنا اہم ترین عقیدہ ہے نا کہ ابھی کائنات بھی نہیں سی بنی، ادوں بھی اللہ دے ہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین سن۔ این سمجھ لو، حدیث تے غور کرو، رسول اللہ نے فرمایا آدم علیہ السلام دی مٹی اجے گوئی ہوئی سی، ابھی آدم علیہ السلام دا وجود بھی نہیں سی بنیا، فرمایا میں تو اللہ دے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھیا ہویا سی۔ سب تو پہلے کائنات بنن تو 50,000 سال پہلے اللہ نے کس نو پیدا کیا؟ کس نو پیدا کیا؟ کچھ ہی بولو نا، میں نے ان کو پتہ لگے بھی 2-4 جمعے پہلے جڑا میں سبق دسیا سی کوئی یاد بھی ہے کسی نو کہ اتوں ہی نہ گیا۔ سب تو پہلے رب نے کس نو پیدا کیا؟ قلم نو، نون والقلم وما یسطرون۔ ہن غور کرنا، اللہ نے سب تو پہلے قلم نو پیدا کیا اور پھر قلم نو حکم دیا لکھ، ایک طرف بات ہے، اور دوسری طرف رسول اللہ نے فرمایا ادو اجے آدم علیہ السلام دا وجود بھی نہیں سی بنیا، اجے آدم علیہ السلام دے وجود نو بنان واسطے جڑی مٹی سی وہ گوئی ہوئی سی، ادو بھی میں اللہ دے ہاں خاتم النبیین لکھیا سا، تے گویا رب نے قلم بنائی ہے، تے قلم نو بنا کے کی فرمایا لکھ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ کائنات نہیں سی بنی
ادو بھی اللہ دے ہاں خاتم النبیین کون سن؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک بڑی خوبصورت بات سنیے، جتنے بھی انبیاء دنیا اندر آئے، عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت پہچانیے، جتنے بھی انبیاء دنیا اندر تشریف لائے، سیدنا آدم علیہ السلام تو لے کر کے سیدنا عیسیٰ ابن مریم تک، اور پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، کم و بیش 1,24,000 پیغمبر، تمام انبیاء دے اندروں، تمام رسولہ اندروں، سارے پیغمبران دے اندروں نبوت دی مہر اللہ نے جس شخصیت نو عطا کی ہے، محمد رسول اللہ دی ذات ہے۔ نبی علیہ السلام دے دونوں کندھیاں دے درمیان اندر نبوت دی، اچھی بولو کی سی؟ مہر سی۔ کسی نبی دے جسم تے نبوت دی مہر نہیں سی، مہر نبوت بھی صرف رسول اللہ دا خاص ہے۔ ہن اس آیت تے غور کرنا، خاتم النبیین سیدنا آدم علیہ السلام تو لے کر کے سلسلہ نبوت چلتا آیا، این سمجھو آدم علیہ السلام تو لے کے انبیاء چل دیا عیسیٰ ابن مریم تک انبیاء دا سلسلہ پہنچیا ہے۔ پھر اللہ نے رسول اللہ نبوت عطا کی، ادھر لائن انبیاء دی ہے، سامنے مصطفیٰ نے تے مصطفیٰ نو بھیج کے اللہ نے آخر تے مصطفیٰ نو بھیج کے پھر رسول اللہ دے کندھیاں دے درمیان مور لگا کے ثابت کیا کہ اے مور جڑی ہے ختم نبوت دی ہے، اور رسول اللہ تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ مرزائیت نے معنی تبدیل کرنے دی کوشش کی ہے، اسی آیت دا خاتم النبیین اسی آیت دے معنی نو تبدیل کیا اور کہنے لگے نہیں، خاتم دا معنی تے مور ہے۔ میں نہ کوئی شک نہیں، خاتم دا معنی مور بھی ہے، لغت اندر خاتم دا معنی افضل و اعلیٰ بھی ہے، لیکن سن لیجئے اہل السنہ اہل الحدیث دا عقیدہ نوٹ کیجئے، لغت قرآن پاک نو سمجھنے اندر مددگار ضرور ہے، نحو اور صرف قرآن نو سمجھنے اندر معاون ضرور ہے، لغت قرآن نو سمجھنے اندر معاون ضرور ہے، لیکن اصل نہیں۔ قرآن نو سمجھنے اندر اصل میرے محمدی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آیت نازل ہوئی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ جو قرآن پاک دی آیت مبارکہ مصطفیٰ تے نازل ہوئی ہے، اللہ پاک نے فرمایا محبوب جی کہہ دیجئے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈے اندروں کسے مرد دے باپ نہیں، وہ تے اللہ دے رسول نے، اور خاتم النبیین وہ تے انبیاء دے سلسلے نو ختم کرنے والے نے۔ مرزائیت کہنے لگی نہیں خاتم دا معنی ختم کرنے والا نہیں، خاتم دا معنی تے مور ہے۔ میں نہ کوئی شک نہیں تہاڈا اے لغت دے اندر معنی جڑا موجود ہے اس نو بعد اندر ڈسکس کران گے، لیکن پہلے قرآنی اصول تے منہج نو بیان کران گے۔ قرآن نو سمجھنے اندر لغت معاون ضرور ہے، اصل نہیں، اصل پیغمبر دی حدیث ہے۔ نبی پاک نے خود خاتم النبیین دا معنی سمجھا چھوڑے ہے۔ فرمایا محبوب دی خاتم النبیین دا معنی کی ہے؟ نبی پاک نے فرمایا انا خاتم النبیین، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ فرمایا میں ہوں خاتم النبیین۔ محبوبہ مانا کی ہے؟ فرمایا لا 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 نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لا، اے لا دا کمال سمجھئے، لا الہ الا اللہ، الہ الا اللہ تو پیچھے الہ لا آئی، لا الہ نہیں کوئی معبود، نہیں کوئی خدا، نہیں کوئی داتا، نہیں کوئی مشکل کشا، حاجت روا، یہ وہی لا ہے جو لا الہ الا اللہ کے شروع میں آتی ہے تو سارے معبودان کی نفی ہے، مگر اس بات ہے الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں
مگر اللہ یہی لا نبی کے پیچھے آئی ہے، لا نبی یا بعدی، تو اس کا معنی کیا ہے؟ انا خاتم النبیین لا نبی یا بعدی، فرمایا میں ہوں خاتم النبیین، میرے سر پہ ختم نبوت کا تاج ہے، لا نبی یا بعدی، فرمایا میں محمد کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جو لا الہ کے پیچھے آئے تو جو لا آنے کے بعد لا الہ کوئی الہ نہیں، جو اس لا کے آنے کے بعد پھر اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ سمجھے وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو جو لا نبی یا بعدی اس کے پیچھے لا ہے، جو اس لا کو پڑھ لے، سن لے، جان لے، جو رسول اللہ کے بعد کسی اور کو نبی سمجھے وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ کہنے لگے نہیں جی خاتم دا معنی تے مور ہے، میں کہا چلو شاباش مور کر لو تامی سمجھ آ جائے۔ پھر کی معنی ہے؟ یہ تو مراد کتوں میں کہ آخری نبی یہ دا معنی تے مور ہے، مور لاگے ہی ہے، اگے سلسلہ چلن دیا ہے۔ میں کہا رسول اللہ تے اللہ نے مور نبوت لا کے ساری لڑی چلا کے اینتے مصطفیٰ نو بھیج کے مور لا دیتی ہے۔ ہونا کہ جنہیں آن گے اصلی کوئی نہیں جالی نے آ سکتے ہیں، میں کہا ہاں آ سکتے ہیں، پھر نبی کیوں نہیں؟ میں کیونکہ رسول اللہ فرما کے نبی پاک نے فرمایا میرے تو بعد بھی ایسے آن گے جڑے آکھن گے اسی اللہ دے نبی ہاں، فرمایا یاد رکھنا وہ دجال کذاب ہون گے، وہ جھوٹے ہوں گے۔ فرمایا 30 یا 30 تو زائد ایسے لوگ آن گے جڑے کہن گے اسی نبی ہاں، سلاسون دجالون کذابون، رسول اللہ نے فرمایا سارے دے سارے دجال تے کذاب ہوں۔ میں کہ جب مور بھی منی ہے نا تو ایک سادہ انداز نہ سمجھا دیا، میں جو تحریر لکھا ڈاکٹر مسعود صاحب نو یا مقصود صاحب نو لکھ دیا، تحریر لکھا کہ بھئی تواڈے کول عرفان صاحب آ رہے ہیں تو انہوں نے 1 لاکھ روپے دے دیو، میں تحریر لکھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ڈاکٹر مسعود صاحب تواڈے کول میاں عرفان صاحب آ رہے ہیں، انہوں نے 1 لاکھ روپے دے دیو، تے او دے نیچے میں لاوا مور، تے مور لا کے تے او تو تھلے لکھا نہیں انہوں نے 2 لاکھ دے دیو۔ ہن عرفان صاحب وہ پیپر پکڑن تے جان ڈاکٹر مسعود صاحب کو کہ جی اے پیسے چاہیے، ہن تسی مینوں دسو بھی اے 1 لاکھ روپیہ دین گے کہ 2 لاکھ؟ کیوں بھئی 2 لاکھ بھی تو میں ہی لکھیا۔ ہر عقل مند کہے گا کہ حضرت لاکھ ہی ملے گا، میں کہنا یار مور لاگی پھر کیوں؟ مور تے میری ہے نا، کوئی نہیں بعد 2 لاکھ لکھیا وہ بھی دے دو۔ ہر عقل مند کہے گا جڑی مور لگ گئی ہے مور ثابت کر دی ہے، جڑا مور تو پہلے اتے لکھیا ہے اے اصلی ہے، جڑا مور تو بعد لکھیا او جعلی ہے۔ رسول اللہ نو بھیج کے اللہ نے خاتم النبیین کہہ دیا، اگر خاتم دا معنی او مرزائیو مور بھی کر دے ہو تو پھر بھی سن لو، اللہ نے رسول اللہ نو بھیج کے خاتم النبیین مور لگا دی اور دس دیتا ہے جڑے محمد مصطفیٰ تو پہلے نے سارے سچے نے، جڑا بعد جو آئے گا وہ جعلی ہے۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ توجہ فرمانا، عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ بھی سمجھا چھوڑے، عقیدہ کس نو آندے نے، ختم نبوت کس نو آندے نے۔ ہونا کو بھی ختم نبوت دا سانو اور آسان کر کے معنی سمجھا دو تو سن لیجئے۔ ختم نبوت ایک اسلامی اصطلاح اور ایک بنیادی اسلامی عقیدہ ہے۔ ختم نبوت دا مطلب اور معنی یہ ہے کہ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب تو آخری نبی نے جنہ تے اللہ دی طرفوں وہی نازل ہوندی رہی۔ اس عقیدے دی رونا رسول اللہ آخری نبی بھی نے، آخری رسول بھی نے۔ ہن آپ تو بعد قیامت تو آ سکتی ہے، بولو اونچی آواز نہ کوئی نبی نہیں۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ نے المحلہ اندر الفاظ لکھے، ابن حزم فرماندے نے نبوت اس وحی دا نام ہے
جو اللہ اپنے منتخب بندے نبی دی طرف بھیج دے اور بھیج کر کے اس نو کسی بات تو مطلع کر دے جس نو پہلے نہیں سی جاندا. اس مقام تے یہ بھی بات یاد رکھیے، بعض لوگ ساڑھے بعض دفعہ گفتگو اندر بعض خطباء بھی کہہ دیندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات کے بارے ان پڑھ. نہیں بھئی ایسا لفظ نہیں، مصطفیٰ کی ذات کے بارے ایسا نہیں کہنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان پڑھ کا لفظ نہیں بولنا. وہ ان پڑھ نہیں تھے، اللہ کی قسم، وہ تو کائنات کو پڑھا گئے. بس فرق اتنا ہے کہ باقی سارے اندر کوئی نہ کوئی دنیا والا استاد ہوتا ہے. صحابہ کے بھی استاد تھے، تابعین کے بھی استاد تھے، تبع تابعین کے بھی استاد تھے. قیامت تک جتنے لوگ آن گے ہر کسی دا کسی نہ کسی کام اندر کوئی نہ کوئی استاد ہوئے گا. نبی دا استاد کوئی امتی نہیں ہو سکتا ہے، نبی دی شان دے مطابق نہیں. نبی دا استاد خود رب ہوتا ہے، نبی نو اللہ خود پڑھاندا ہے، نبی نو اللہ خود علم دیندا ہے. انہوں کسی دنیا والے کو علم سیکھنا نہیں پڑتا. امام ابن حزم فرماندے نے اللہ نبی دی طرف، پیغمبر دی طرف، اس بندے دی طرف جس نو نبوت دے اس دی طرف وحی کر کے او علم او بات دس دے نے جڑی پہلے اس تے علم اندر نہیں سی. اس تو دوسری بات اے بھی سمجھ آئی کہ نبی عالم الغیب نہیں ہوتا. جڑا عالم الغیب ہوئے انہوں کوئی شاید دسنی پیندی نہیں. تو نبی دی طرف وحی آندھی ہے. پھر ابن حزم رحمہ اللہ فرماندے نے رسالت نبوت دے اندروں ایک زائد وصف دا نام ہے. وہ زائد وصف کیا ہے کہ رسول ایک نئی شریعت لے کے آندا ہے. اس بات کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جو رسول ہے وہ نئی شریعت لے کے آندا. نبی اور رسول اندر فرق سمجھیے. ہر رسول نبی ضرور ہوندا لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوندا. رسول وہی ہوندا ہے جڑا نئی شریعت لے کے آئے. اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بھی نے اور آخری رسول بھی نے. آپ تو بعد کوئی نبی بھی نہیں آ سکتا اور رسول بھی نہیں آ سکتا. ہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام قرب قیامت آن گے، وہ نبی دی حیثیت نہ آن گے، رسول دی حیثیت نہ آن گے. تو سنیے سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دا نزول ہوئے گا، لیکن عیسیٰ ابن مریم دے نزول دے نال عقیدہ ختم نبوت تے کوئی حرف آئے گا نہیں. کیونکہ علامہ قسطلانی رحمہ اللہ نے لکھا، وہ فرماندے سیدنا عیسیٰ ابن مریم دے نزول نہ عقیدہ ختم نبوت تے کوئی ذات نہیں آئے گی، کیونکہ عیسیٰ ابن مریم بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے دین اور منہج تے نازل ہوں گے. عیسیٰ ابن مریم کوئی نئی شریعت لے کے نہیں آؤں گے، یا جو شریعت اللہ نے انہوں عطا کیتی سی اس نو لے کے آ کے اس نو نافذ نہیں کرن گے، بلکہ عیسیٰ ابن مریم آن کے قرب قیامت محمد مصطفیٰ دے متبع بن کے. کیونکہ جدو عیسیٰ ابن مریم آسمان تو زمین تے تشریف لے آن گے، امام مہدی علیہ السلام نماز پڑھان لگن کے عیسیٰ ابن مریم دا نزول ہو جائے گا. امام مہدی فرمان کے تعال صلی لنا، عیسیٰ ابن مریم آئیے تشریف لائیے نماز پڑھائیے. تو عیسیٰ ابن مریم فرمان کے مہدی نماز میں نہیں پڑھاواں گا، نماز تسی پڑھاؤ گے. میں امام دی حیثیت نہ تے نہیں آیا، میں تے محمد مصطفیٰ دے غلام دی حیثیت نہ آیا. فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. تو یاد رکھیے منکرین ختم نبوت الرسول عیسیٰ ابن مریم. مرزائیہ بھی بڑا مغالطہ دیں گے، دیکھو جی تسی آدھے رسول اللہ تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو عیسیٰ ابن مریم نہیں آنا.
بھئی رسول اللہ تو بعد عیسیٰ ابن مریم نوی نبوت نوی شریعت لے کے نہیں آن گے. عیسیٰ ابن مریم مصطفیٰ تو پہلے نبی اور رسول دی حیثیت نہ آ چکے. زندہ زمین تو آسمان تے اٹھائے گے، قرب قیامت نزول ہوئے گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی متبع دی حیثیت نہ ہون گے. نزول عیسیٰ ابن مریم نو لے کر کے عقیدہ ختم نبوت حوالے نال انکار کرنا عقل مندی نہیں ہے، جہالت ہے. اس واسطے کہ عیسیٰ ابن مریم دی بعثت پہلے ہو چکی ہے. انہاں دے نزول دے نال انبیاء دی فہرست اندر کوئی اضافہ ہونا ہے؟ کوئی اضافہ نہیں ہوئے گا. یہ مرزا کانا لے آ کے تو اضافہ کیتا ہے. عیسیٰ ابن مریم دے آنا کوئی اضافت نہیں ہوئے گی، اور نہ ہی عیسیٰ ابن مریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد پیدا ہوئے، وہ تو صرف نازل ہوں گے. ہاں البتہ رسول اللہ تو بعد پیدا ہونے والا کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے تو یقیناً ایک ختم نبوت کے خلاف ہے. اے اصول اے بات ذہن اندر بٹھا لیجئے. نزول عیسیٰ ابن مریم تے کوئی مرزائی کوئی قادیانی باس کرے، سادہ جا جواب ہے. اگر وہ کہے دیکھو جی تسی آندے ہو رسول اللہ تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، ختم نبوت کے خلاف ہے، تو عیسیٰ ابن مریم نہیں آن گے. اس نے کو پہلی بات، عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ تو پہلے پیدا ہوئے، رسول اللہ تو پہلے نبوت اور رسالت نہ نبھاتے گئے. زندہ زمین تو آسمان تے اٹھائے گئے، نزول ہوئے گا عیسیٰ ابن مریم دا صرف متبع دی حیثیت نہ. عقیدہ ختم نبوت دا منکر کو ہے، دجال و کذاب ہوئے گا جدی پیدائش بھی رسول اللہ تو بعد اندر ہے، اور جڑا رسول اللہ تو بعد دعوے نبوت کرے. فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم. عقیدہ ختم نبوت دی اہمیت پہچانی ہے. سنیے آلو سننا الحدیث تے جوانوں بزرگ بوڑھو، یہ کوئی معمولی عقیدہ نہیں، یہ بڑا اہم ترین عقیدہ ہے. جے سمجھنا ہے تے غور فرمانا، اے عقیدہ ہے جس عقیدے دے بارے اللہ نے ہر نبی دے کولوں مساق لیا ہوئے. آگے چل کے تفصیلی ذکر کرانگا. عقیدہ ختم نبوت اہم ترین عقیدہ ہے کہ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی پوری امت اس عقیدے تے متفق ہے. عقیدہ ختم نبوت اہم ترین عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام دی زندگی دے اندر صحابہ اکرام نے جتنیاں جنگاں اندر شرکت کیتی ہے، تمام جنگاں دے اندر ٹوٹل صحابہ اکرام جڑے شہید ہوئے نے انہاں دی تعداد 259 صحابہ اکرام ساریاں جنگاں اندر شہید ہوئے نے. لیکن عقیدہ ختم نبوت کتنا عام ترین عقیدہ ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جدو منکرین ختم نبوت تے جھوٹا نبوت دا دعویٰ کرنے والا مسلمہ کذاب اس دے خلاف جدو صحابہ اکرام نو بھیجیا ہے، جدو لشکر کشی ہوئی ہے، توجہ فرمانا سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ دے زمانہ خلافت اندر جدو مسلمہ دے نال جنگ ہوئی ہے، عقیدہ ختم نبوت دے منکر دے نال جنگ کرنا لازم ضروری ہے، فرض ایمان دا حساب ہے. جڑا ختم نبوت دے عقیدے تے حرف لیا کے خود نبی ہون دا اعلان کر دے وے، اس نو قتل کرنا واجب لازم ضروری ہے. حکومت لازم اس نو قتل کر دے، انہوں رب دی زمین تے زندہ رہنے دا حق حاصل کوئی نہیں. غور کرنا اس عقیدے دی اہمیت کتنی ہے. رسول اللہ دنیا تو تشریف لے گئے نے، مسلمہ کذاب دے بارے نبی علیہ السلام پروگرام بنا رہے سن کہ مسلمہ کذاب تے حملہ کیتا جاوے، لیکن مصطفیٰ دی زندگی وفا نہ کر سکی. سیدنا صدیق جدو منصب خلافت تے آئے نے، سیدنا صدیق نے لشکر اسامہ نو روانہ کیتا ہوئے. سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ دی وفات تو بعد جدو منصب خلافت تے آئے نے، مانے نے زکاة دا فتنہ اٹھ پہ آوے، مرتدین دا فتنہ آ گیا ہوئے. صدیق تیری عظمت تو قربان جاما، لشکر اسامہ بھی بے چھوڑے آوے. مانے نے زکاة دے خلاف بھی لشکر تیار کر لے آوے، مرتدین دے خلاف بھی لشکر تیار ہو گیا ہوئے. سیدنا صدیق فرمانے لگے اور منکرین ختم نبوت دے خلاف بھی لشکر تیار کرانگا. لشکر بھیجن دیاں تیاریاں ہو رہی نے. صحابہ اکرام آئے مشورہ دینے لگے
کہنے لگے اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسی منکرین ختم نبوت دے خلاف لشکر نہ بھیجو، اجے رک جاؤ ٹھہر جاؤ، ایک لشکر تے لشکر اسامہ روانہ ہو گیا ہوئے، دوجا مانے نے زکاة دے خلاف بھی محاذ جاری ہے، مرتدین دے خلاف بھی لشکر کشی ہو رہی ہے، جے تسی ادھر مسلمہ دی طرف بھی بھیج دیو گے بڑے لشکر دی ضرورت ہے، کیونکہ او دے نال 40,000 دے قریب جنگجو تے بڑے جوان افراد نے۔ صدیق اجے رک جاؤ ٹھہر جاؤ، صدیق بولے، صدیق کا ایمان حرکت میں آیا، اللہ کی قسم پوری امت کا ایمان ایک پڑھنے میں ہو، صدیق تیرے ایمان کا مقابلہ نہیں ہے۔ صدیق فرمانے لگے اور روکنے والوں وجہ کیا؟ فرمایا صدیق مدینہ خالی ہو جائے گا۔ سیدنا صدیق فرمانے لگے سن لو، مدینہ تو رسول تو لشکر جائے گا، منکرین ختم نبوت نہ جہاد کریں گے، خواہ مدینہ خالی ہو جائے، مدینہ اندر اکیلا صدیق رہ جائے، میرے جسم دیاں بوٹیاں کر دیتیاں جان، یہ منظور ہے، لیکن عقیدہ ختم نبوت دے منکرین دے خلاف جہاد نہ کرا منظور نہیں ہے۔ فرمایا لشکر جائے گا حتیٰ کہ میرے وجود دے ٹکڑے ہو جان، جنگل دے درندے آ کر کے میرے جسم دے ٹکڑیاں نو کھا جان، یا پرندے آ کے میرے جسم دا گوشت نوچ کر کے لے جان، اے تو برداشت ہے، لیکن عقیدہ ختم نبوت دے منکرین رب دی زمین تے زندہ ہون، اور صدیق بھی زندہ ہے، صدیق انہاں دے خلاف قدم نہ اٹھائے، صدیق دا ایمان گوارا نہیں کردا۔ اتنا عام ترین عقیدہ کہ لشکر کشی ہوئی، 1200 صحابہ و تابعین شہید ہوئے اس جنگ اندر، لیکن پھر اللہ نے رحمت کی، مسیلمہ کذاب مارا گیا، اس میں شکست ہوئی۔ مسیلمہ کذاب ہوا ہے جس نے رسول اللہ دی زندگی اندر ہی نبوت کا دعویٰ کیا سی کہ میں بھی نبی ہاں۔ الگ خطبے اندر اس کا تفصیلی ذکر کریں گے، لیکن اشارہ مقصود ہے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کتنی ہے۔ جڑے 1200 صحابہ و تابعین شہید ہوئے، ان اندر 700 صحابہ قرآن دے قاری اور دین دے عالم سن۔ اور سارے صحابہ 700 دی تعداد اندر اہل قرآن دے لقبنا صحابہ اندر بھی معروف و مشہور سن۔ اسود انسی نے بھی دعوی نبوت کیا رسول اللہ دے زمانے اندر۔ رسول اللہ دے صحابی سیدنا فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ نے اسود انسی نو قتل کیا۔ یہ عام ترین عقیدہ ہے جس واسطے صحابہ رسول نے جانا قربان کی دیا نے۔ اور اس مقام تے بھی بات یاد رکھیے، کوئی بھی رنگ کوئی بھی نام لے کے آئے، ذلی نبی ہے، بروزی نبی ہے، جدو صحابہ اکرام مسیلمہ کذاب نو قتل کرنے واسطے، اس دے نال جنگ کرنے واسطے لشکر لے کے پہنچے، جا کے مسیلمہ کو سوال کسی صحابی نے نہیں کیا کہ بتاؤ تم ذلی نبی ہو، بروزی نبی ہو، نہیں، صحابہ کا ایمان تھا محمد مصطفیٰ کے بعد نہ کوئی ذلی آ سکتا ہے، نہ کوئی بروزی آ سکتا ہے، نہ کوئی تشریح نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی غیر تشریح نبی آ سکتا ہے۔ محمد مصطفیٰ کی نبوت بھی قیامت تک ہے، رسول اللہ کی رسالت بھی قیامت تک ہے۔ جو مصطفیٰ کے بعد دعوی نبوت کرے وہ مرتد ہے، زندیق ہے، واجب القتل ہے۔ صحابہ اکرام نے اس کی گردن تن تو جدا کی ہے اور مور لگائی اس عقیدے تے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ توجہ فرمانا، یہ کتنا اہم ترین عقیدہ ہے میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد۔
صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دا عقیدہ اتنا عام ترین عقیدہ جدے بارے قرآن پاک اندر سری دلائل موجود نے، قرآنی آیات موجود نے، 100 دے قریب قرآنی آیات نے جڑی عقیدہ ختم نبوت نص نے دلیل موجود نے، مصطفیٰ دی کئی ایک احادیث نے جڑیاں عقیدہ ختم نبوت دلیل نے، امت اجماع عقیدہ ختم نبوت نو ثابت کر رہا ہوئے۔ توجہ فرمانا، تواتر دی روایات نے جنہاں تو عقیدہ ختم نبوت واضح ہو رہا ہوئے۔ میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے فرما دیتا وَلَٰكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، فرمایا محبوب جی تسی اللہ دے رسول ہو اور خاتم النبیین ہو۔ نبی پاک تائیں فرما کے میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پھر ان تمام فرامین سننے تو بعد بھلا او بندہ کیویں مسلمان ہو سکتا جڑا رسول اللہ تو بعد کسی اور نو نبی رسول تسلیم کر لے ہوئے۔ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے کمال الفاظ لکھے نے۔ امام ابن تیمیہ فرماندے نے مومن ہون واسطے ضروری ہے کہ رسول اللہ دے خاتم النبیین ہون تے ایمان ہوئے، نال اے بھی ایمان ہوئے مصطفیٰ تو بعد کوئی نبی نہیں۔ اور اے بھی بات یاد رکھیے ابن تیمیہ فرماندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو تمام جنات انسانہ دی طرف نبی بنا کے مبعوث فرمایا ہوئے۔ تمام جنات واسطے بھی نبی محمد مصطفیٰ نے، تمام انسانہ واسطے بھی نبی محمد مصطفیٰ نے۔ اور قیامت تک آپ دی نبوت رسالت کوئی اور نبی دا تصور بھی کرے تے گمراہی اندر جائے گا۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ اور مزیدی بات سنیے جڑا اس آیت دا میں بار بار ترجمہ کر رہا ہوں خاتم النبیین کہ رسول اللہ انبیاء دے سلسلے نو ختم کیتا ہے آ کے آپ تو بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس معنی تے تمام مفسرین دا اتفاق ہے۔ امام طبری نے بھی یہی معنی کیا کہ خاتم النبیین دا معنی انہو آخر الانبیاء، مصطفیٰ آخری نبی نے۔ اور جو مزیدی بات ہے الفضل ما شہدت بہ العاداء، گواہی تے اوے جڑی دشمن بھی دے وے۔ لطف دی بات ہے کہ مرزا غلام قادیانی اے لعنتی دا ذکر کئی باری ہونا ہے، ایک بات یاد رکھ لو، میں تو اس کا نام لیتا ہوں صرف اتنا مرزا غلام قادیانی۔ احمد میں اس کو کہنا پسند ہی نہیں کرتا کیونکہ احمد تو میرے محمد مصطفیٰ کا پکیزہ نام ہے۔ میں تو اس مرزا غلام قادیانی لعنتی کا نام بھی وہ استعمال نہیں کرتا جو پکیزہ نام محمد مصطفیٰ کے لیے اللہ نے منتخب کیا۔ اس نے ایک کتاب لکھی حمامت البشرا، اس نے بھی یہ ترجمہ کیتا ہے خاتم النبیین کہ محمد مصطفیٰ آخری نبی۔ اور مرزائیہ بھی دھوکھا دینا ہے ویکھو جی اسی بھی تے آخری نبی ماننے ہیں۔ انہوں نے کو اے بات نو چھوڑ بھی تسی محمد مصطفیٰ نو آخری نبی مان دے ہو جانے اے بتلاؤ تواڈے نزدیک مرزا گاما کہاں یاد ہے؟ مولانا احمد دین گکھڑوی رحمت اللہ علیہ، گجرانوالا تو وزیر آباد جائیے راستے اندر قصبہ گکھڑ منڈی، اتوں دے رہنے والے بہت بڑے عالم اور مرزائیت نے بڑے مناظرے بھی کیے۔ انہوں اپنی کتاب اندر جتھے بھی مرزے دا ذکر کیتا ہے نا انہوں مرزا گاما لکھے۔ اور ایک بڑا پیارا واقعہ یاد آیا، اللہ مولانا احمد دین گکھڑوی دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل کر۔ ایک دفعہ مناظرہ سی مرزائیت نا، مرزائی مربی نو کسی نے دس چھوڑیا بھی مولوی احمد دین گکھڑوی صاحب جڑے نے نا انہوں اردو نہیں بولنی آندی تسلسل نہ، تو مناظرہ تے شرط لا بھی مناظرہ اردو چوئے گا۔ اس نے شرط لاتی احمد دین گکھڑوی رحمہ اللہ فرمانے کہ ٹھیک ہے اردو چوئے گا تو اردو بولنا ہے۔ انہوں نے کہا جے پنجابی دا کوئی لفظ وچ لے آندا تو پھر دا مطلب تسی مناظر کوئی نہیں۔ فرمانے لگے ٹھیک ہے مناظرہ شروع کر۔ مناظرہ شروع ہو گیا۔ مولانا احمد دین گکھڑوی رحمہ اللہ پنجابی دے اردو جڑی لکھ لیندے سن پڑھ لیندے سن بول نہیں سن سکتے، اوکھی سوکھی بول دے رہے۔
اچانک نہ کوئی لفظ پنجابی دا بول بیٹھے، مرزائی مربی بول پیا، کہنے لگا بس ختم مناظرہ۔ احمد دین ککڑوی رحمہ اللہ فرمان لگے بھئی کیوں؟ آندھا تسی وچ پنجابی دا لفظ بول دیتا ہے۔ آندھے اچھا جڑا اردو لکھ دیا یا بول دیا وچ پنجابی لے آوے وہ مناظر کوئی نہیں؟ کہندے نہیں۔ آندھے جڑا اردو لکھ دیا یا بول دیا وچ پنجابی دا لفظ لے آوے وہ نبی ہو سکتا ہے؟ مربی نو پہ وقت گیا ہو سکیا ہے کیڑا کام پان لگیا۔ فرمایا بھی جیڑا اردو بول دے وچ پنجابی دا لفظ لے آوے تیرے نزدیک وہ مناظر نہیں تے پھر وہ نبی تے بلولا نہیں نہ ہو سکتا؟ کہنے لگا ہاں جی۔ فرمایا تیرے مرزے نے اپنی کتاب دے وچ ڈول نو بوکا لکھیا، انہیں بھی تے پنجابی لکھی ہے نا، جے میں اردو بول دیا وچ پنجابی بولا تے تیرے نزدیک میں مناظر نہیں تے پھر اعلان کر جڑا اردو لکھ دیا وچ ڈول نو بوکا لکھے وہ نبی بھی کوئی نہیں۔ مرزائی نال ہی مربی نے کہا مناظرہ ختم، میں ہاریا تو جتیا صحیح۔ تو غور کیجئے اس نے اپنی کتاب اندر بھی بات لکھی ہے، اے مانا کیتا کہ رسول اللہ آخری نبی نے۔ انہیں کہتے دیکھو جی وہ مرزے نے لکھ نہیں دیتا رسول اللہ آخری نبی نے۔ مرزائیہ کو سوال کیجئے، قادیانیت نو سوال کیجئے، اس کو بتلاؤ تسی مرزے گامے نو اے مرزے غلام قادیانی نو نبی نہیں مان دے؟ اے چھوڑ دو کہ تسی رسول اللہ نو آخری نبی مان دے ہو کہ نہیں؟ تو اڈا کی تعلق ہے لانتی ہو رسول اللہ نال؟ تسی اپنے مرزے گامے دی گل کرو، اس نو تسی کیا مان دے ہو؟ کیا وہ تمہارے نزدیک نبی نہیں ہے؟ کیا تم اسے ذلی و بروزی نبی نہیں مانتے؟ کیا تم اسے غیر تشریح نبی نہیں مانتے؟ پوچھو، سارے دھوکے دین گے، کدے گل ادھر ٹورن گے، کدے کہن گے نہیں نہیں تسی مسیح موت تے گل کر لو، تسی نزول عیسی ابن مریم تے گل کر لو، ادھر ادھر نہیں۔ اس کو ایک سوال کہ بتاؤ تمہارے نزدیک مرزے گامے کی حیثیت کیا ہے؟ کیا وہ تمہارے نزدیک نبی نہیں ہے؟ کیا تم اسے ذلی بروزی یا غیر تشریح نبی نہیں مانتے؟ مرزائی مر جائے گا، انکار نہیں کرے گا، مرزائی کہے گا کہ ہاں ہم اس کو نبی مانتے ہیں، باقی سارا دھوکہ ہے۔ اس نے آگ جدو تسی اس نے نبی مان لیا پھر تہاڈا عقیدہ ختم ہے، نبوت ایمان ختم ہے، تسی مرتد ہو۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ 7 ستمبر 1974 میں یہ ذکر اس واسطے کرنا چاہنا، 6 ستمبر دا دن آیا ملک پاکستان اندر، چند روز ہوئے بھی 2-3 دن پہلے 6 ستمبر والے دن پورے ملک اندر بینرز بھی نے، اور جناب علی ہر بندے نو پتا ہے آج 6 ستمبر ہے، کیا جی 1965 6 ستمبر نو اسی جنگ جتی ہے انڈیا کولوں۔ میں کہتا ہوں 7 ستمبر کو بھی اپنے بچوں کو یاد کرا دو، یہ وہ دن ہے جس دن ملک پاکستان میں مرزائیت کو کافر قرار دیا گیا۔ تفصیل آگے خطبات میں بیان کروں گا کہ مرزائیت نو پاکستان دے اندر، پاکستان دی پارلیمنٹ اندر، اسمبلی اندر، قانون اندر کافر قرار دینے تو پہلے ملک پاکستان اور ہندوستان جدو ایک سن برے صغیر پاک و ہند، ادھوں بھی کافر مرزائیت نو قرار دیا گیا۔ اس اندر کردار کس ہے وہ ایک الگ باس ہے، لیکن اے عقیدہ ختم نبوت حوالے نال اس لعین ترین گروہ دی اپنی اولاد نو اور بچیاں نو پہچان کون کروائے گا؟ حکومت اگے بھی گزارش کرنے ہیں، ہم تو اس قانون کو ایک اطمینان کی حد تک لیتے ہیں، لیکن قانون تو اصل میں یہ بننا چاہیے تھا کہ جو بندہ اسلام چھوڑ کے مرزائیت کو قبول کرے وہ مرتد ہے، اور مرتد کی سزا قتل ہے، حکومت اس کو اپنی گرفت میں لے کے قتل کرتی۔ اقلیت کے حقوق مل کے کافر قرار دے دیا، اقلیت کے حقوق مل کے وہ تحفظ میں چلے گئے۔ میں تے آنا ہے فتنے دا ادو ہی کتے اللہ رحمت کردہ خاتمہ ہو جاندہ، جدو اس لانتی نے دعوی نبوت کیتا ہے ادو کوئی اٹھتا ہے دی گردن تن تو جدا کر دینا، جان چھوڑ دی گند مقدہ۔ لیکن آج بھی یاد رکھیے، مسئلے دی بات سمجھئے،
ہنسنے دی بات نہیں ہے، رونے دی بات ہے۔ میں جاننا کئی جوان جو برطانیہ اور انگلینڈ اور کینیڈا دے ویزیاں دے چکر اندر مرزائیت نو قبول کر کے ویزے لے کے انگلینڈ اور کینیڈا اور برطانیہ اندر پہنچے، لعنت ایسی کمائی تے، لعنت ایسے مال تے جس اندر انسان دا ایمان اور عقیدہ بھی محفوظ نہ رہے، کروڑوں مالیت اور کروڑوں ویزے ہون، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دے لفظ خاتم دے اوپر آنے والے ایک نقطے دے ایک ذرے تو قربان کر دی حق ادا نہیں ہوئے گا۔ حکومت کو چاہیے اس پہ نوٹس لے، بڑے بڑے کالج اور یونیورسٹی دے سامنے ہاسٹل بنا کر کے فری ہاسٹل طلباء نو مہیا کیے۔ فری ہاسٹل دے چکر اندر طالب علم ان ہاسٹل اندر ٹھہرے، پھر مرزائیت نے اپنا لٹریچر انہوں نے ہاتھ اندر تھمایا۔ فری ہاسٹل دے چکر اندر کئی نوجوان لڑکے اور لڑکیاں مرزائیت اندر پہنچے۔ وقت دی ضرورت ہے کہ نوجوان نسل و عقیدہ ختم نبوت دا پہلو پوری گہرائی نہ سمجھایا جائے۔ ایک بندہ آندا جی کوئی گل نہیں ہے، اسی اندروں تے مسلمان ہیں نا، کوئی نہیں ویزا لیا کینیڈا دا، انگلینڈ دا، برطانیہ دا، انہوں کو اسی اتوں تو لکھ کے دیتا ہے بھی اسی مرزائی ہیں، اندروں تو مسلمان ہیں۔ میں کہا اچھا اندروں کی ہو ہے مسلمان، تو میں کہا اتوں کی ہو شاباش بولو، اتوں تے کافر ہی ہو نا، لعنتی ہو، لعنت ہے ایسے ویزوں پہ۔ اندروں مسلمان ہے تو جی اتوں اسی کافر ہونے ہیں۔ کئی جنہوں نے اس چکر اندر کہ کوئی نہیں اندروں مسلمان رہنے تو اتو کافر بن کے ویزے لوانے پہنچے کینیڈا تے برطانیہ تے انگلینڈ دے اندر، آج انہوں دی نسلہ پکے مرزائی بن گیا، ہن روندے دھوندے پھرتے ہیں، ہن اب کچھ نہیں بچا تمہارے پاس، نہ دنیا بچی، نہ دین بچا، نہ ایمان بچا، تم نے کیا خریدا اس ویزے کے عوض میں؟ جہنم کی آگ کو خرید لی ہے۔ بچوں کو پڑھاؤ یونیورسٹیوں میں، کالجز میں، لیکن پوری نگرانی کرو۔ ایسے ہاسٹل کو لینے کی اور رہنے کی اور ایسی تعلیم کی ضرورت کیا ہے جہاں کل کو ایمان نہ بچے؟ یہ بڑی قربانیوں کے بعد یہاں تک پہنچا کہ مرزائیت کافر قرار پائی ہے۔ 1953 میں بھی جب تحریک ختم نبوت چلی، سینکڑوں لوگوں نے قربانیاں دی، جیلیں برداشت کی، قید کی صعوبتیں برداشت کی، اور پھر دوبارہ 1974 اندر جدو نشتر میڈیکل کالج دے طلباء اپنے مطالعاتی دورے تے ملتان تو راولپنڈی آئے، واپسی تے راستے اندر انہوں نے ظلم و ستم ہوا، ربوے اندر ٹرین تو اتار کے طلباء نو مارا پیٹا گیا، پھر اللہ نے رحمت فرمائی، یہ پوری ایک آواز بنی، تحریک بنی، پورے ملک دے اندر احتجاجی مظاہرے ہوئے، پھر ذوالفقار علی بھٹو دی حکومت اندر مجبور ہوئی حکومت، اور مرزا ناصر مرزائیت دی طرفوں اور اہل سنہ الحدیث دے جناب علی اکابرین نے قربانی دی ہے۔ میری جماعت دے علامہ ابراہیم کمیر پوری رحمہ اللہ، بریلوی مکتبہ فکر دے عالم شاہ احمد نورانی صاحب نے، اور اسی طرح دیوبند مکتبہ فکر دے عالم مفتی محمود اور دیگر علماء نے اکٹھ جوڑ کر کے اس بات تے حکومت نو مجبور کیا کہ تب تک ان سکون چین نہ نہیں بیٹھاں گے جب تک مرزائیت نو کافر قرار نہ دیا جائے۔ کئی دن تک بات جاری رہی، آخرکار دلائل دے کر کے حکومت اس بات نو ماننے تے مجبور ہوئی کہ مرزائیت کافر ہے، اور پھر قانون بنا کہ جڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد کسی اور دے بارے نظریہ رکھے وہ بھی نبی ہے، وہ کافر ہے، اور مرزائیت دعوی نبوت جھوٹ ہے اور ایک کافر قرار پائے نے۔ آج بھی ملک پاکستان دے قانون دے اندر یہ محفوظ ہے بات، مرزائی اپنی عبادت گاہ مسجد نہیں کہہ سکتے، اپنی دعوت اور اپنی تبلیغ کھلے عام نہیں کر سکتے، لیکن چور دروازیاں تو آ کر کے اہل اسلام دے جوانہ دے ایمان نہ کھیلیا گیا اور کھیلیا جا رہا ہے۔ وقت دی ضرورت ہے ہر جوان تک، ہر سٹوڈنٹ تک، ہر پروفیسر تک، ہر انجینئر تک، ہر کالج اور یونیورسٹی دے سٹوڈنٹ تک یہ پیغام
پیغام پہنچائیے کہ رسول اللہ تو بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے. آپ اللہ دے آخری نبی اور رسول نے جڑا اس تو بعد دعویٰ کرے وہ باطل ہے، قذاب اور دجال اور زندیق ہے. مصطفیٰ اللہ دے آخری نبی اور رسول نے. اور یاد رکھیے آخری بات، رسول اللہ دے بارے اللہ نے فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اے محبوب تسی نبوت دے اندر خاتم ہو. اللہ یہ بھی فرما سکتے سن وَخَاتَمَ الْمُرْسَلِينَ، اے محبوب تسی رسول اندر آخری ہو. رسول دا ذکر کر کے ساتھ ختم نبوت دا ذکر نہیں کیا بلکہ نبوت دے نال خاتم دا ذکر کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبوت عام ہے اور رسالت خاص ہے. اور اب سمجھانا چاہتا ہے جدو کوئی نبی نہیں آ سکتا تو رسول بھی نہیں آ سکتا. اس عقیدے نو سمجھیے. امام اسلام دا بنیادی ترین جز ہے. اللہ کو دعا ہے اللہ میری اور تہاڈی اصلاح. وما علینا الا البلاغ المبین. آئندہ خطبہ جمعۃ المبارکہ کا عنوان ہوگا عقیدہ